جی تو السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی یہ پارٹ 2 ہے۔ مدینہ ہماری روانگی تھی۔ یہ راستے میں بس کا سٹے تھا اور کھانے پینے کے لیے کچھ انہوں نے رکا تھا کہ جی اگر کسی نے کچھ کھانا پینا ہے تو کچھ کھا پی لیں۔ ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آئی کہ ہم نے یہاں پہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ ہم ایک دروازے سے داخل ہوئے، تھوڑا سا گھومے پھرے، دیکھا دکھا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا اور ہم واپس جا کے بس کے اندر بیٹھ گئے تھے اور ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ یہ ہمارا خوبصورت سفر جو ہے مکہ سے مدینہ، ہم پہلی دفعہ جا رہے تھے اور خوبصورت طریقے سے وہاں پہ رات گئے، ہم پہنچ گئے، رات کی کس پہر پہنچے، بہت لیٹ گئے تھے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے میرے آقا کے دربار کا۔ دیکھیں ماشاءاللہ بیان سے باہر ہے، اتنی رونق، اتنا خوبصورت منظر اور اتنی چہل پہل، اور ہم تو دیکھ کے ہی ماشاءاللہ باری صدقے ہو گئے کہ واقعی ہی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ بہت رونق تھی، یہ چھتریاں تھی جو کھلتی ہیں، جو ہم نے ویڈیوز میں ٹی وی میں دیکھی ہوئی تھیں۔ آج ہم ریل میں دیکھ رہے تھے۔ 316 گیٹ تھا، 311 اور 310 ہمارا گیٹ تھا، جہاں پہ ہم ہمیشہ ہی جا کے پھر بیٹھتے تھے۔ وہیں پہ میرے ریحان کو بٹھا کے کہتی تھی آپ نے بھی یہیں پہ بیٹھنا ہے، ہم نے جہاں بھی ادھر ادھر جائیں گے واپس اسی سائڈ پہ آئیں گے، کیونکہ یہی ہمارے ہوٹل کا سیدھا راستہ باہر کی طرف جاتا تھا۔ بہت مزے کا اور خوبصورت ماحول تھا۔ نماز کے لیے سب کھڑے ہو رہے تھے، عورتیں علیحدہ ہوتی تھیں، مرد علیحدہ جاتے تھے۔ بس یہ بیان سے بھی باہر ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا بتاؤں اور کیا دکھاؤں، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، اور جو نظر آ رہا تھا وہ ویڈیو میں ہمیں بنانا نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ دیکھیں ہم صبح زیارتوں کے لیے گئے، یہ ہمارے معلم تھے جو ہمارے گائیڈ تھے، ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ مسجد قبلتین تھی، یہ 2 قبلوں والی مسجد جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر ہی رخ چینج ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تھا میرے پیارے نبی، میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں جس طرف چاہیں نماز کے اندر ہی اپنا رخ چینج کر لیں۔ اور 2 رکعت میں ہی آپ نے جو باقی 2 رکعت جو تھیں وہ اپنی پسندیدہ جگہ جو آپ کو بہت پسند تھی، یعنی کہ خانہ کعبہ تھا، مکہ مکرمہ تھا، ہمارا قبلہ دوم وہ بنا دیا۔ قبلہ اول تو مسجد اقصیٰ تھی، پھر آپ نے چینج کر کے قبلہ اب دوم خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہ اس کے اندر 2 نوافل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کی طرح ہی آپ کو ملتا ہے، کہ جس طرح ایک مقبول اور خوبصورت عمرہ آپ بہت اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، آپ کو اتنا ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں ساری عورتیں علیحدہ اور مرد علیحدہ تھے۔ یہ باہر سے اس کا منظر ہے۔ ہم نے 2 نفل ادا کیے اور پھر واپس آ کے ہم اپنی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ یہ سفر بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ زیارتیں ہم نے اور بھی بہت سی کی تھیں، وہ میں کوشش کروں گی کہ اس کی علیحدہ سے ویڈیو بناؤں۔ یہ ہم بس کے اندر بیٹھے اور پھر ہم دوبارہ اپنے آقا کے حضور پیش ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس دن بہت کم تھے۔ ہم نے کہا کہ جتنا ٹائم ہمارا یہاں پہ گزرتا ہے، ہم نے ہوٹل میں یا کہیں اور جا کے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہی بیٹھتے ہیں اس گنبد کے سائے تلے۔ اور یہ دیکھیں مینار جو سبز گنبد کے ساتھ ایک سبز رنگ کا مینار تھا، کس قدر خوبصورت تھا۔ اور یہ ہمارے ہوٹل سے بالکل سیدھا راستہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول تک جاتا تھا۔ ہم سیدھا یہ گھر سے نکلتے، ہوٹل سے نکلتے، اور ریحان دیکھیں ہمیشہ کی طرح کتنے خوش و خرم ہی نظر آ رہے تھے، اور ایسے تھے جیسے ہم یہاں پہ آ کے تو دنیا کو بھول ہی گئے ہیں، کیونکہ دنیا یہاں پہ تو بالکل علیحدہ ہی تھی۔ یہاں پہ ہر چیز ہی مختلف تھی، دیکھنے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ یہاں پہ بہت خوبصورت منظر تھے۔ یہ ہم اب یہ دیکھیں، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا حجرہ مبارک، جہاں پہ وہ عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ دوسرا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے مسجد قمامہ، جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے بارش کی دعا کی تھی۔ بس ہم یہاں پہ آئے، یہاں پہ تقسیم ہو رہی تھی، پانی بانٹ رہے تھے، ہم نے بھی کھڑے ہو کے پانی لیا۔ یہاں سے پانی بانٹتے ہیں، کھجوریں بانٹتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میرے نبی کے گھر میں ہر چیز ہر وقت ہر طرح کی ملتی ہے، جہاں سے جو دل کرے آپ کا سوچیں اور آپ کے آگے حاضر ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں یہاں پہ تھے، یقین کریں کہ یہ آپ کو
پتہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ ریحان چل رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہ رستے دیکھوں جہاں پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے۔ ہماری تو نظر ان دنوں میں فرش سے ہی اوپر نہیں گئی، تو ہم نے عرش کیا دیکھنا تھا، ہم تو فرش سے ہی نہیں نکل سکے۔ اتنا خوبصورت زمین تھی کہ ہم اسی کو دیکھتے رہے، کہ ہم تو اسی کے قابل نہیں تھے کہ ہماری نگاہیں یہاں سے ہی اٹھتیں کہ ہم اوپر دیکھتے کیا تھا۔ وہ سبز گنبد جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، ہم اس کے سائے میں بیٹھتے رہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، اس سے باتیں کرتے رہے، اور اس کی خوبصورتی اور اس کا خوبصورت رنگ جو تھا، اس کی ٹھنڈک تھی، وہ اپنے دلوں میں اور آنکھوں میں اتارتے رہے، اور ہمیں واقعی ہی بہت مزہ آیا تھا۔ اور آج بھی ہم آ گئے ہیں، آج تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، تو لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے جیسے، بلکہ آج کے دن ہی ہماری روانگی تھی، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم تو وہاں سے آئے ہی نہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فرش ہے، سارے کچھ اتنی رونق تھی یہاں پہ ماشاءاللہ، اور چلتے چلتے ہم ایسے ہی اپنے آقا کے دربار میں پہنچ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیسے ٹائم گزر جاتا ہے، اور اتنے فریش ہوتے تھے ہم، تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی ذرا سی بھی، نہ ہی کوئی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہم بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے چلا نہیں جا رہا۔ صبح کے ٹائم اتنی دھوپ، اتنی مزے کی دھوپ ہوتی تھی، سردی کا موسم تھا وہاں پہ مکہ کی نسبت، یہاں پہ مدینہ میں بہت سردی تھی، رات کے ٹائم مغرب کے بعد تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ یہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یا ویسے ہی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، تو یہ میرا جہاں پہ میں بیٹھی تھی وہاں سے مجھے یہ سبز گنبد نظر آ رہا تھا، سبز مینار نظر آ رہا تھا، اور میری آنکھیں تھیں کہ میں ادھر ہی منہ کر کے بیٹھی رہی جب تک نماز شروع نہیں ہوئی، اور اب بس اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اپنے اور اپنے نبی کے گھر کا دیدار کروایا، اس قابل ہونا ہے کہ ہم آپ کے نبی کے گھر بھی آ سکے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ، اور دیکھیں، اور ریحان پھر میرے سامنے آ گئے، کتنے فریش ہیں، تیز دھوپ میں تھے، پھر ہم نے کہا چلیں بھی ہم اپنے نبی کے روضے کا سامنے کھڑے ہو کے تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں۔ پھر وہی بات تھی کہ جو ہمیں ریل میں ویڈیو روضہ رسول کا کلر نظر آ رہا تھا، وہ ویڈیو میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، جو نور وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا وہاں پہ بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، ہر چیز بیان سے باہر تھی۔ اب ویڈیو کا اینڈ بھی ہونے والا ہے، لیکن اب ہماری مدینہ سے روانگی بھی تھی، ہم مکہ جا رہے تھے، تو بس آخری سلام پیش کر کے ہم اپنے نبی کے گھر سے بس نکلے، اور بس شاید وہیں پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم واپس آ گئے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔